بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ عقبہ بن نافع عالم اسلام کا ایک عظیم سالار اور فاتح افریقہ۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 18۔ عقبہ بن نافع کی طلسمان پر حملہ آور ہونے کی خبر جسٹینین اور گریگری کو اس وقت ان کے مخبروں نے دی جس وقت وہ دونوں قصر کے استبل کے سامنے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ جب مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر عقبہ بن نافع کی سرکردگی میں طلسمان شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے شہر کا رخ کیے ہوئے ہے، یہ خبر جسٹینین اور گریگری دونوں کے علاوہ قرطاجنہ کے دیگر رومنوں کے سالاروں کو فکر مند کرنے کے لیے کافی تھی، لہٰذا جس موضوع پر وہ گفتگو کر رہے تھے اس موضوع کو انہوں نے ترک کر دیا، صلاح مشورہ کیا، پھر وہ قصر سے نکل کر بڑی تیزی سے مستقر کر رخ کر رہے تھے۔ اپنے 3 بڑے سالاروں لیو، ہرکیولیس اور اساریان کو انہوں نے مستقر میں ہی ٹھہرا لیا تھا، ان سے صلاح مشورہ کیا گیا۔ لیو کو قرطاجنہ میں ہی لشکر کے ایک حصے کے ساتھ رکھ لیا گیا تھا، جبکہ ہرکیولیس اور اساریان کو ایک لشکر دے کر طلسمان کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور ان کی روانگی سے پہلے تیز رفتار قاصد طلسمان شہر کی طرف روانہ کیے گئے، اور وہاں اس وقت خاصا بڑا حفاظتی لشکر تھا۔ اس کے نام یہ پیغام بھجوایا گیا کہ جب عقبہ بن نافع حملہ کرے تو وہ شہر کے اندر محصور رہ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے رہیں اور محاصرے کو تول دینے کی کوشش کریں۔ اتنی دیر تک رومنوں کا لشکر بھی ان کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا، چنانچہ جب ایسا ہوگا تو باہر سے رومن مسلمانوں پر ضرب لگائیں گے، اور پھر شہر کے اندر سے مقامی لشکر جب مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا تو اس طریقے سے نہ صرف مسلمانوں سے بہتر طور پر نمٹا جا سکے گا بلکہ طلسمان شہر کے باہر رومنوں اور مقامی لشکری مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ قاصدوں کے ذریعے طلسمان کے سالاروں کو یہ پیغام بھجوانے کے بعد ہرکیولیس اور اساریان بھی ایک خاصے بڑے رومن لشکر کے ساتھ طلسمان کا رخ کر گئے تھے۔ ہرکیولیس اور اساریان کا خیال تھا کہ جب وہ طلسمان پہنچیں گے تو مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر رکھا ہوگا، لہٰذا جب وہ باہر سے مسلمانوں کے لشکر پر ضرب لگائیں گے تو شہر کے اندر سے شہر کا قلعے دار اور سپہ سالار بھی لشکر لے کر نکلے گا، اور 2 طرفہ حملوں کی وجہ سے مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنی پڑے گی۔ لیکن ہرکیولیس اور اساریان جب طلسمان کے نواح میں پہنچے تو ان کی حیرت و تشویش کی کوئی انتہا نہ تھی، مسلمانوں کا کوئی لشکر وہاں موجود نہیں تھا۔ چنانچہ جب ہرکیولیس اور اساریان نے اپنے لشکر کو وہاں روکا اور طلسمان کے محافظوں کو جب خبر ہوئی کہ رومنوں کا ایک لشکر ان کی مدد کے لیے آیا ہے، تب شہر کا حاکم جو قلعے دار بھی تھا وہ اپنے سرکردہ لوگوں کے ساتھ باہر نکلا۔ شاندار انداز میں اس نے ہرکیولیس اور اساریان کے علاوہ دوسرے سالاروں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ہرکیولیس بڑی حیرت سے طلسمان کے قلعے دار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں کا ایک لشکر قیروان سے طلسمان پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا تھا، کیا وہ یہاں آیا ہے اور تم لوگوں نے اسے مار بھگا دیا ہے؟ ہرکیولیس کی اس گفتگو پر طلسمان کے قلعے دار نے حیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا، یہاں تو مسلمانوں کا کوئی لشکر آیا ہی نہیں، آتا تو ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے، اس لیے کہ طلسمان میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا لشکر ہے جس سے ہم مسلمانوں کے مقابلے میں شہر کی خوب حفاظت کر سکتے ہیں۔ قلعے دار کے ان الفاظ پر پہلے تو ہرکیولیس اور اساریان کو کسی قدر حیرت ہوئی، اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ہرکیولیس پھر بول اٹھا، جو خبر ہمارے مخبروں نے دی ہے وہ غلط نہیں ہے، مسلمانوں کا لشکر طلسمان کو ہدف بنانے کے لیے واقعی قیروان سے نکلا ہے، ممکن ہے انہوں نے جانی پہچانی شاہراہوں کو استعمال کرنے کے بجائے صحرا کے اندر گمنام راستے اختیار کیے ہوں، جس کی بنا پر انہیں یہاں پہنچنے میں تاخیر ہوئی ہو۔ اس کے بعد قلعے دار کو مخاطب کرتے ہوئے ہرکیولیس مزید کہنے لگا، یہ جو تمہارے جنوب مغرب میں کوہستانی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، میں اور اساریان اپنے حصے کے لشکر کو لے کر ادھر کا ہی رخ کریں گے، وہاں پڑاؤ کریں گے، اور قاصدوں کے ذریعے ہمارا تمہارے ساتھ رابطہ رہے گا،
اور یہ رابطہ شہر پناہ کے دروازے کے ذریعے ہوگا۔ کوہستانی سلسلے کے اندر کوئی محفوظ جگہ پڑاؤ کرنے کے بعد لشکریوں کو سستانے کا موقع دیں گے، تاکہ جب مسلمانوں کا لشکر یہاں پہنچے اور جنگ کی ابتدا کرے تو اس وقت ہمارے لشکری تھکاوٹ دور کر کے بالکل تازہ دم ہو جائیں۔ قلعے دار نے ہرکیولیس کی تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر ہرکیولیس کے کہنے پر قلعے دار اور اس کے ساتھ آنے والے امراء تو واپس طلسمان میں چلے گئے، جبکہ وہ دونوں اپنی لشکر کو حرکت میں لائے۔ طلسمان شہر کے جنوب مغرب میں جو کوہستانی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر کسی مناسب جگہ جا کر انہوں نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ دوسری طرف عقبہ بن نافع نے اس موقع پر ایک راست قدم اٹھایا۔ قیروان سے روانہ ہونے کے بعد وہ طلسمان کی طرف بڑھا۔ اس نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اس کے مخبروں نے اسے یہ اطلاع دی کہ رومنوں کا ایک لشکر طلسمان والوں کی مدد کے لیے پہنچ چکا ہے، لہٰذا کچھ سوچتے ہوئے عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر وہیں روک دیے تھے۔ وہ واپس پلٹا۔ طلسمان کا رخ کرنے کے بجائے اس نے افریقہ میں پارسیوں کے 4 قلعوں کا رخ کر لیا تھا۔ مشہور مورخ علامہ ابن خلدون افریقہ میں پارسیوں کے 4 مضبوط اور مستحکم قلعوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اول سوس، دوم مسامدہ، سوم دلیلی اور چہرم زرہون۔ پارسیوں کے یہ 4 قلعے بڑے مضبوط اور مستحکم تھے، ساتھ ہی ان کی قوت بڑی مربوط تھی۔ چاروں قلعوں کی حفاظت کے لیے پارسیوں نے ایک ہی لشکر رکھا ہوا تھا، اور لشکر کی تعداد بھی کافی بڑی تھی، اور انہیں حرب و ضرب کے لیے جو چیزیں درکار تھیں وہ انہیں وافر مقدار میں مہیا کی گئی تھیں۔ اس بنا پر آج تک افریقہ میں پارسیوں کے یہ چاروں قلعے بڑے مضبوط اور مستحکم تسخیر خیال کیے جاتے تھے۔ گو مجوسی یا پارسی مذہب کی ابتدا ایران میں ہوئی تھی، لیکن ایران ہی سے نکل کر یہ افریقہ میں پہنچا، اور پارسیوں نے 4 قلعوں پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ کسی دور میں پارس مذہب ایرانیوں کا قومی مذہب خیال کیا جاتا تھا، جبکہ اس مذہب میں پہلے ایرانی بت پرست تھی، اور اس سے بھی پہلے یہ وحدت پرست بھی رہے تھی۔ مجوسیوں یعنی پارسیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ شاہ آباد ان کا ابو البشر یعنی بابائے آدم تھا، وہ پہلا بادشاہ اور پہلا پیغمبر تھا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس کو اصطلاحاً غیر تاریخی یا زمانہ قبل از تاریخ کہتے ہیں۔ پارسیوں کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں ایک ذات مطلق کی عبادت ہوتی تھی، اور ہزاروں سال تک توحید قائم رہی، اور قوم کے اندر پیغمبر بھی مبعوث ہوتے رہے، لیکن پیغمبری دور کے خاتمے پر کفر اور الحاد کا دور شروع ہوا۔ پارسیوں کا کہنا ہے کہ دور نبوت میں لوگ وحدانیت پر قائم رہے، لیکن دور نبوت کے بعد جب دوسری حکومتیں آئیں تو بت پرستی کی ابتدا ہو گئی۔ بت پرستی کرنے والے بادشاہوں میں سب سے پہلے یہ کیومرس کو شمار کرتے ہیں۔ یہ ایران کا پہلا تاجدار خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے لقب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف خدا کی بنجر زمین پر حکمرانی کرتا تھا، اور ایران دنیا کی معمولی تمدنی ترقیوں سے بھی محروم تھا۔ اس بنا پر کیومرس نے پہاڑوں کے غاروں کو مسکن بنا لیا، اور جانوروں کی کھالیں پہن کر اپنی اور اپنی رعایا کی گزر بسر کیا کرتا تھا۔ وحدانیت کے بعد ایرانی ستارہ پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ آگ کی پوجا کرنے سے پہلے ایرانی آسمان اور ستاروں کو بڑا اہم سمجھتے، اور ستاروں کو قبلہ حاجات دو عالم اور مقرب بارگاہ یزدان جانتے تھی، اور ذات باری تعالیٰ کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ایک پیکر مجسم ہے، اور افلاک کے فرشتے اپنی شکل و صورت میں اس مقدس ذات سے بہت مشابہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ستارے دن کو غائب ہو جاتے ہیں اور بعد میں نمودار ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے 7 بڑے ستاروں کی مورتیں بنا کر مندروں میں رکھیں، تاکہ دن کے وقت بھی وہ ستارے ان کے پیش نظر رہیں۔ اگرچہ ستاروں کی تعداد ان گنت تھی، لیکن ان میں سے 7 ستاروں کا اثر بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا، اور آفتاب ان سب کا شہنشاہ خیال کیا جاتا تھا۔ لہٰذا سب سے پہلے آفتاب کی پوجا شروع ہوئی، اور وہ نور مطلق قرار پایا۔ ایرانیوں کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ انبیاء اور حکماء انہی ستاروں کے روپ میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر انہوں نے 7 ستاروں کو اپنا معبود بنا کر بت پرستی کی ابتدا کی تھی۔ ہر ستارے کی مختلف انداز میں دھات کی گول مورت ہوا کرتی تھی، اور ہر ایک کی شکل و صورت، لباس، رنگ و روپ اور خواص جداگانہ تھے۔ یہ مورتیاں مندروں میں ایک خاص ساعت میں نصب کی جاتی تھیں، جو ساعت ان ستاروں سے مخصوص ہوا کرتی تھی۔ اس میں عطارد کے پجاریوں کا دائرہ بہت وسیع تھا، اور جملہ اہل قلم، حکماء، شعراء اور دیگر ستارہ پرست عطارد کے ہی پجاری خیال کیے جاتے تھے۔
تاجر معمار اور خیاط بھی اسی کے مندر میں جاتی تھی، جبکہ زہرہ کا مندر عورتوں کے لیے مخصوص تھا اور اس کی پروہتانی یعنی پجارن بھی عورت ہی ہوا کرتی تھی۔ شب کے وقت کوئی مرد اندر نہیں جا سکتا تھا، البتہ شہنشاہ کی آمد پر عورتیں ہٹا دی جاتی تھیں، اور شہنشاہ یا بیگم کی ملاقات بھی پروہتانی کے لیے ہوا کرتی تھی۔ مندر میں جانے والے اس رنگ کا لباس پہن کر جاتی جو رنگ دیوتا سے مخصوص ہوتا تھا، اور اس کی وضاح طرح بھی خاص ہوتی تھی۔ ان 7 ستاروں کے مندروں میں سورج دیوتا کا مندر سب سے بڑا تھا اور اس کی مورتی سونے کی اینٹوں سے بنتی تھی۔ دیواریں یاقوت، الماس اور عقیق وغیرہ سے مرصع ہوتی تھی۔ سورج دیوتا کی مورتی کندن یعنی سرخ سونے کی تھی اور مرد کی صورت میں ہوتی تھی، جس کے 2 سر تھے اور دونوں پر قیمتی تاج یاقوت سے مرصع ہوتا، اور ہر ایک تاج میں قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہوتے۔ سواری زبردست گھوڑا تھا۔ سورج دیوتا کی مورتی کا چہرہ انسانی ہوا کرتا تھا، باقی جسم اژدھے کا ہوتا تھا۔ دائیں ہاتھ میں چاندی کی ایک نلکی اور بائیں ہاتھ میں جواہرات کا گلوبند ہوا کرتا تھا۔ مندر کے تمام پجاری اور خادم زرد پوش تھے۔ ان لوگوں کا لباس ریشم کا اور سنہرا تاج ہوتا تھا، یاقوت اور الماس کا جڑاؤ پٹکا کمر میں اور طلائی انگوٹھیاں پہنتی تھی۔ سورج دیوتا کے بعد سب سے زیادہ اہمیت چاند دیوتا کی تھی۔ چاند دیوتا کے گنبد کا سبز رنگ ہوا کرتا تھا اور اس کی مورتی اس طرح تراشی جاتی تھی کہ ایک انسان سفید بیل کی طرح ہوتا، جس کے سر پر تاج ہوتا اور تاج پر 3 سر نمایاں ہوتے تھی۔ ہاتھ میں کنگن اور گلے میں طوق ہوتا تھا۔ دائیں ہاتھ میں ایک یاقوت کی نلکی اور بائیں ہاتھ میں ایک ڈالی ہوا کرتی تھی۔ تمام پجاری سفید اور سبز پوش اور چاندی کی انگوٹھیاں پہنتے تھے۔ جاسوس، قاصد اور ہرکار مسافر اور عوام الناس مندر کے کوچے میں ٹہرا کرتے تھے۔ ہر مندر کے ساتھ ایک باورچی خانہ ہوا کرتا تھا، جس میں ہر وقت دسترخوان بچھا ہوا ہوتا تھا اور طرح طرح کے لطیف کھانے اور مشروب تیار رہتے تھے۔ جس وقت جس کا جو جی چاہے کھائے، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ ہوا کرتی تھی۔ اس طرح مندر سے متعلق ایک شفا خانہ بھی ہوا کرتا تھا، جس میں ان امراض کا علاج کیا جاتا تھا جن کا شکار مذکورہ مندر کے پجاری ہوتے تھے۔ مسافروں کے قیام کے لیے بھی ہر مندر کے ساتھ مہمان خانے بنائے گئے تھے۔ سورج اور چاند دیوتاؤں کے علاوہ اس طرح دوسرے ستاروں کے بھی مختلف مندر بنائے گئے تھے۔ جس طرح دیوتا کے پجاریوں کے لیے مخصوص لباس تھا، ہر مندر کا گنبد علیحدہ رنگ کا ہوتا تھا اور مندر کے پجاری بھی مخصوص ہوا کرتے تھے۔ اس طرح ہر مندر میں جو خوشبوئیں جلائی جاتی تھیں وہ بھی مختلف ہوتی تھیں۔ کسی میں زعفران جلایا جاتا تھا، کسی میں عود، کسی میں مستلگی، کسی میں سندروس اور کسی میں حب الفار جلایا جاتا تھا۔ جہاں تک سندل اور زعفران کا تعلق ہے تو اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ عام لوگ جلاتے تھے۔ عود بھی خوشبو کے لیے جلایا جاتا تھا اور یہ نام اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے۔ جہاں تک مستلگی کا تعلق ہے تو یہ ایک طرح کا درخت ہوا کرتا تھا جو شام، ایشیائے کوچک میں اور آرمینیا اور ان کے ممالک کے نواحی علاقوں میں پایا جاتا تھا۔ قد و قامت میں یہ پیلو کے درخت کے برابر ہوتا تھا جس کی مسواک بنتی تھی۔ اس درخت سے جو قطرے ٹپک کر جمع کیے جاتے تھے وہ ایک قسم کا گوند ہوتا تھا۔ یہ اول درجے کا شمار کیا جاتا تھا اور خوشبو پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور جو گوند درخت میں شگاف لگا کر پیدا کیا جاتا ہے وہ دوسرے درجے کا شمار ہوتا تھا۔ جہاں تک سندروس کا تعلق ہے تو ہندوستان میں اسے چندروس بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ کافور کی ایک طرح کا گوند ہوا کرتا تھا جس کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ حب الفار بھی ایک درخت ہوا کرتا تھا جو خوشبو کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے متعلق کہنے والوں کا کہنا ہے کہ اس درخت کی عمر 1000 سال ہوا کرتی تھی۔ یونانیوں کے ہاں فار کا درخت نہایت متبرک خیال کیا جاتا ہے۔ اس کی لکڑی سے دستی، چھڑیاں اور ٹوپیاں بنائی جاتی ہیں۔ پتے نہایت خوشبودار ہوتے تھے اور متعدد امراض میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں تک آخری خوشبو میعا کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک درخت کا گوند ہوا کرتا تھا اور یہ شام میں پیدا ہوتا تھا۔ اس کو جوش دے کر منجمد کر لیا جاتا تھا اور یہ خوشبودار روغن شام سے ایران آیا کرتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایرانی بت پرستی سے آتش پرستی کی طرف مائل ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ایرانیوں کا دوسرا بادشاہ ہوسنگ ایک روز اپنے کچھ مصاحبوں کے ہمراہ کوہستانی سلسلے کے اوپر تھا۔ اس وقت وہ تفریح تباہ کے لیے ادھر ادھر چہل قدمی کر رہا تھا کہ اس موقع پر ایک خوفناک اژدہا نمودار ہوا جس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا
مورخین کا کہنا ہے کہ اس اژدھے کے سر پر 2 آنکھیں چشمہ خون کی طرح چمک رہی تھیں۔ چونکہ اس وقت ایران کے بادشاہ اور اس کے مصاحبوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اس لیے اس اژدھے کو دیکھتے ہی اس پر پتھراؤ کر دیا۔ اب سنگ باری سے وہ موذی اژدھا تو نہ مر سکا، لیکن جب انہوں نے پتھر برسانے شروع کیے اور پتھر مختلف چٹانوں سے ٹکرائے اور اس کے ٹکراؤ کے نتیجے میں جب آگ کی چنگاریاں ان چٹانوں سے نکلنے لگیں تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ اس کی حیرت کو مشہور مورخ فردوسی نے ایک شعر میں بھی رقم کیا ہے۔ چنانچہ وہ چنگاریاں دیکھ کر ہوسنگنے چٹانوں سے پھوٹنے والی آگ کو اس نے قابل پرستش سمجھا اور آگ کے شعلے کو نور یزدانی خیال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر اس نے خدا کی تعریف کی اور اسی شب پہاڑ میں آگ جلا کر اپنے ندیموں کے ذریعے بادہ بوشی شروع کر دی اور اس یوم مسرت کا نام جشن صدا رکھا گیا۔ اس دن صرف آگ کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی، لیکن اسی زمانے میں چخماق سے آگ نکالنے کا طریقہ بھی جاری ہوا تھا۔ اس کے بعد آگ کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے آتش کدے تعمیر ہونے لگے تھی۔ اس کی مملکت میں جو پہلا آتش کدہ تعمیر ہوا وہ خوارزم میں تھا۔ ان کی تعمیر کردہ آتش کدوں کے اندر آگ روشن کی گئی۔ عموماً ہر آتش کدے کے اندر آذر کا لفظ ضرور استعمال ہوتا تھا۔ فارسی زبان میں آگ کے متعدد ناموں میں سے ایک نام آذر بھی تھا، اور اسی بنا پر ہر آتش کدے میں لفظ آذر استعمال ہوتا ہے۔ ان کے مشہور آتش کدوں کے نام آذر نوش، آذر آبان، آذر خزبن، آذر کیوان تھے۔ آتش کدے عموماً 3 قسم کے ہوا کرتے تھے اور ان کے اندر آگ بھی 3 طرح کی جلتی تھی۔ ایک طرح کے آتش کدوں کو کشپ نام دیا جاتا تھا۔ ان میں جلنے والی آگ کو یوں سمجھا جاتا تھا کہ وہ شعلہ خیز ہے اور اس کی تڑپ اور لپٹ کسی بھی وقت کم نہ ہو کہ گویا وہ زمین پر بجلی گرا جاتی ہے، اور اسی مناسبت سے اس قسم کے آتش کدوں کو گشپ کا نام دیا جاتا تھا۔ اس طرح کے آتش کدے عموماً لشکریوں کے لیے مخصوص ہوتے تھے۔ دوسری قسم کے آتش کدے آذر فرونگ ہوتے تھے، یہ مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، اور تیسری قسم کے آتش کدے برزیں مزدوروں کے لیے مخصوص تھے، اور یہ زیادہ تر نشاپور میں واقع تھی۔ پارسیوں کے ہاں آگ پر ایمان لانا جزوی مذہب تھا، لہٰذا آگ کی تعظیم مختلف طرح سے کی جانے لگی۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ مقدس اسماء باری تعالیٰ کی طرح آگ کی بھی قسمیں کھاتے تھے، اور احترام کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سنگین جرائم کے ملزم کو جلتی ہوئی آگ کے اندر گزارا جاتا تھا۔ بعد میں جب اس قوم کی اصلاح کے لیے زرتشت کا ظہور ہوا تو اس نے لوگوں کو ایک خدا کی بندگی اور عبادت کی طرف بلایا، لیکن مجوسیت ختم نہ ہو پائی۔ اس ایرانی شہنشاہ کا نام زرتشت، ماں کا نام وغدیہ اور نانا کا نام فراہ میرا تھا۔ زرتشت کی ماں رے شہر اور باپ آذربائیجان کا رہنے والا تھا۔ اس نے نہ صرف لوگوں کو وحدانیت کا درس دیا بلکہ اس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر واضح طور پر کی تھی۔ بہرحال اسی ایران سے مجوسی یا آتش پرستی کا مذہب افریقہ میں پہنچا، اور مجوسیوں یعنی آتش پرستوں نے 4 مضبوط اور مستحکم قلعوں پر قبضہ کر کے ایک نہایت ہی مضبوط لشکر بھی تیار کر رکھا تھا، جس سے وہ اپنے ان قلعوں کی حفاظت کا سامان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ طلسمان شہر کو اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے مجوسیوں کے انہی 4 قلعوں کا رخ کیا تھا۔ عقبہ بن نافع اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ جب آتش پرستوں کے قلعوں کے قریب گیا تب آتش پرستوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ مسلمان ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی برق رفتاری سے ان کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے قلعوں کے اندر جو ان کے لشکر تھے انہیں اکجا کر لیا۔ انہیں ایک بڑے اور بہادر سالار کی سرکردگی میں دینے کے بعد کھلے میدانوں میں انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ دراصل ان قلعوں کے اندر مجوسیوں کی بہت بڑی عسکری طاقت اور قوت تھی۔ اسی پر افریقہ کے ان پرکشش قلعوں میں بسنے والے مجوسیوں پر آج تک رومنوں کو بھی حملہ ہونے کی جرأت نہ ہوئی تھی۔ گو رومن یہ بڑی خواہش رکھتے تھے کہ افریقہ میں دور تک اپنی سلطنت کے پر پھیلاتے جائیں، لیکن مجوسیوں پر حملہ آور ہونے کی بھی وہ ہمت نہیں کر سکے تھے۔ مجوسیوں کی بھی خبر تھی کہ مسلمان گزشتہ کئی جنگوں میں رومنوں کو بدترین شکستیں دیتے چلے آئے ہیں، لیکن انہیں امید تھی کہ رومن تو ایک طرف رہ گئے، مسلمان جب ان سے ٹکرائیں گی تو انہیں پسپائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ چنانچہ اپنے سارے عساکر کو یکجا کر کے اور خم ٹھونک کر مجوسیوں کا لشکر کھلے میدانوں میں مسلمانوں کے مقابل آ گیا۔
جو ہی مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچا، مجوسیوں نے اپنے لشکر کے اندر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے بڑے بڑے طبل بجوانے شروع کر دیے تھی، ساتھ ہی اپنے لشکر کی تقسیم کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف عقبہ بن نافع بھی آتے ہی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اپنے پڑاؤ کی ہر چیز کو اس نے لشکر کے پیچھے جمایا۔ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ وسطی حصے کو عقبہ بن نافع اپنی کمانداری میں رکھا اور اپنے نائب کے طور پر اس نے اپنے ساتھ حنس بن عبداللہ کو لے لیا تھا۔ لشکر کا دایاں حصہ محمد بن اوس کی کمانداری میں تھا۔ نعیم بن حماد اس کی نیابت کر رہا تھا، جبکہ لشکر کے بائیں حصے کی کمانداری زہیر بن قیس کے پاس تھی اور صالح بن حریم اس کے نائب کے طور پر کام کر رہا تھا۔ مجوسیوں کے لشکر میں کچھ دیر تک بڑے بڑے طبل بجتے رہے، ساتھ ہی عجیب و غریب صداؤں میں مجوسی نعرے بھی بلند کرنے لگی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ان میدانوں میں فتح انہی کی ہوگی، لہٰذا وہ زور و شور سے مسلمانوں کے خلاف آوازیں بلند کر رہی تھی۔ اس موقع پر انہیں ایک اور حوصلہ مندی کی وجہ ہاتھ آئی، اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کم ہے، لہٰذا وہ لمحوں کے اندر مسلمانوں کو مار بھگا دیں گے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مجوسیوں کے سالار اعلیٰ نے خود جنگ کی ابتدا کرنے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ کھلے میدانوں میں دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ہر کوئی موت کی خاموشی بن کر دوسرے کی زیست کا رس نچوڑنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ قبر کی سی تاریک کہانیوں میں قضا ہلاکتوں کے نشانات صبر کرنے لگی تھی۔ میدان جنگ میں چاروں طرف بدبختی کی گھاتیں، پاتال اور پستی کی ذلتیں ناچ اٹھی تھیں۔ تھوڑی دیر تک دونوں لشکروں کے درمیان ہلاکت خیز اور ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ مجوسی حیران اور پریشان تھے کہ بڑا لشکر رکھنے کے باوجود وہ مسلمانوں کو پسپا کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے۔ انہوں نے بار بار طرح طرح کے خوفناک نعرے بلند کرتے ہوئے زوردار حملے عقبہ بن نافع، زہیر بن قیس اور محمد بن اوس پر کیے تھے، لیکن انہیں حیرت اور تعجب ہوا کہ اپنی پوری طاقت صرف کرنے کے باوجود وہ مسلمانوں کو پسپا نہ کر سکے۔ دوسری طرف اپنے لہو کا صدقہ دیتے مجاہد شعاعوں کے ماورائی سفر کی طرح مجوسیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرنے لگی تھی۔ جس طرح خوفناک بے روک بگولے چٹانوں پر اپنے عکس ثبت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جنگ کے میدان میں اترنے والے مجاہد ایک صف سے دوسری صف یلغار کرتے اور دشمن کی تعداد کو کم کرتے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ اپنے جان لیوا حملوں کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف دشمن کے اندرونی قطاروں کو بلکہ پچھلی صفوں کے اندر بھی ایک بحران اور ایک ہیجان کھڑا کر کے رکھ دیا تھا۔ جنگ طول پکڑنے لگی تھی۔ میدان جنگ میں مجوسیوں کے لشکروں کی لاشیں لا تعداد انداز میں جمع ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور اس صورتحال نے مجوسیوں کے لشکریوں میں بزدلی پیدا کر دی تھی، اور ان کے جذبے بڑی تیزی سے سلیب کی خون آلود باہوں اور زہر آلود پستیوں کی طرح، اور ان کے ولولے اور حوصلے اہانت تراشتے لمحوں سے بھی ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مجوسیوں کے سالار اعلیٰ اور اس کے تحت کام کرنے والے چھوٹے اور سرکردہ سالاروں نے جب اندازہ لگایا کہ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود بڑی تیزی سے ان کے لشکر کو رونتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا اور پشت پر اپنے قلعے کے اندر ایک محفوظ لشکر بالکل تیار اور مستعد رکھا ہوا تھا، وہ قلعے سے نکالا گیا۔ وہ محفوظ لشکر بھی خاصا بڑا تھا، اس کے علاوہ وہ تازہ دم تھا، اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر مجوسیوں نے ایک طرح سے اپنی کامیابیوں کو یقینی بنانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس لشکر کو قلعے سے نکالنے کے بعد آگے رکھا گیا، اور پھر وہ تازہ دم مجوسی منزلوں کو پابا زنجیر کرتے فلاکتوں کے اندھے بگولوں کی طرح حرکت میں آئی تھی۔ بیابانوں کے سارے تنکے بکھیرتے سوگ کی کرب خیزیوں، زندگی کے بدترین گوشوں، وسوسوں، اندیشوں، وہموں اور خطرات کے منجدار کھڑے کرتے طوفانوں کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ دوسری طرف عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور زہیر بن قیس اور ان کے ساتھ کام کرنے والے سالاروں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ اپنی کامیابی کو آخری شکل دینے کے لیے مجوسی ایک نئے لشکر کو میدان میں لائے ہیں۔ تب آسمان کی فصیلوں، ستاروں کے مدار اور مہتاب کی پیشانی پر کمن ڈالنے والے مسلمان سالاروں اور لشکریوں نے ایک نئے اسلوب کے ساتھ ترکتاز کرنے اور انوکھی عظمت اور عزم کا مظاہرہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے محمد بن اوس حرکت میں آیا۔
اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت شروع ہی میں اس نے جرأت اور بے باکی سے بھرپور تکبیریں بلند کیں۔ اس کے بعد اپنے حصے کے لشکر کو سمیٹتا ہوا وہ دشمن کے پہلو کی طرف بڑھا اور پھر مجوسیوں کے لشکر کے پہلو پر محمد بن اوس خونی لمحوں کے بھنور میں پھیلتے بے کراں ہراس کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ محمد بن اوس کے ساتھ ہی ساتھ بائیں جانب سے ظہیر بن قیس نے بھی اپنے کام کی ابتدا کر دی اور وہ بھی اپنے لشکر کو سمیٹتا ہوا دشمن کے پہلو کی طرف ہٹا اور دشمن کے دائیں پہلو پر وہ فضا کے سرخ سیلاب میں دشت قلب کی سیاہ آندھیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اپنے لشکر کے تازہ دم لشکریوں کو نکالنے کے بعد مجوسیوں کو امید تھی کہ ان کی یہ ضرب آخری ضرب ثابت ہوگی اور مسلمان پیچھے ہٹنے اور پسپا ہونے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن ایسی کوئی تبدیلی اور انقلاب رونما نہ ہوا تھا۔ ان کے تازہ دم لشکریوں کو عقبہ بن نافع نے روک دکھا دیا تھا، جبکہ دائیں اور بائیں پہلو سے محمد بن اوس اور ظہیر بن قیس نے بھی زوردار حملے کرتے ہوئے مجوسیوں کے لشکر میں ایک آہو فغاں اور افراتفری کا عالم برپا کر دیا تھا۔ جب سامنے کی طرف سے عقبہ بن نافع، دائیں جانب سے محمد بن اوس اور بائیں جانب سے ظہیر بن قیس نے زوردار انداز میں حملہ آور ہوتے ہوئے اپنے حملوں میں مزید شدت اور زور پیدا کیا، تب میدان جنگ کے اندر 400 مرگ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ موت کے ناآشنا ہاتھ ہر شے کے منہ پر تماچا مارنے لگے تھے۔ تلواروں کے سائے تلے ان گنت امیدیں کچے دھاگوں کی طرح ٹوٹنے لگی تھیں۔ مسلمان مجاہدوں کی طرف سے یہ بڑے زوردار اور جان لیوا اور انتہا درجے کے حملے تھے۔ مجوسیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ان حملوں کو روک کر ایک بار پھر نئے انداز اور نئے عزم کے ساتھ مسلمانوں پر ضرب لگائیں گے، لیکن ان کے کسی حربے، کسی جتن، کسی عزم اور ارادے کو مسلمان مجاہدوں نے کامیاب نہ ہونے دیا، اور جب عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور ظہیر بن قیس کی طرف سے لمحہ بلمحہ حملوں میں تیزی اور شدت آتی چلی گئی، تو اسی شدت کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ مجوسیوں کے لشکر کی حالت بھی پستی کے منجدھار، شکستوں کے غبار، اندھیری راتوں کی تلخی، دشت کی ویرانیوں، مرہم کو ترستے زخموں اور پابہ زنجیر منزلوں سے بھی زیادہ عبرت خیز ہو گئی تھی۔ آخر آتش پرستوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور شکست ہونے کے بعد وہ اپنی پشت پر جو قریب ترین قلعہ تھا اس میں جا کر محصور ہو گئے۔ عقبہ بن نافع، محمد بن اوس اور ظہیر بن قیس نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا اور اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ابھی قلعے پر حملوں کی ابتدا نہ کی گئی تھی کہ قلعے کے سارے دروازوں اور برجوں پر سفید پرچم لہرا دیے گئے تھے۔ اس کے بعد قلعے سے چند افراد پر مشتمل ایک وفد نکلا۔ اس وفد کی رہنمائی مجوسیوں کا مذہبی پیشوا کر رہا تھا، جسے فا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ چنانچہ مجوسیوں کا یہ وفد جب مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور اس نے صلح کی درخواست کی، تو اس وفد کو عقبہ بن نافع کے سامنے پیش کیا گیا۔ عقبہ بن نافع اس وقت ظہیر بن قیس اور محمد بن اوس اور دیگر سالاروں کے ساتھ اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد قلعے پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ مجوسیوں کے اس وفد کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ عقبہ بن نافع اور دوسرے سالار بڑے خوشکن انداز میں ان سے ملے، اور جب مجوسیوں کے وفد کے سربراہ یعنی مغنی مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی، تب اس کی صلح کو قبول کر لیا گیا، اور مغنی اپنی طرف سے مسلمانوں کے سامنے یہ پیشکش کی کہ آنے والے دور میں مجوسیوں کے وہ چاروں قلعے مسلمانوں کو خراج دیں گے، مسلمانوں کے مطیع اور فرمانبردار بن کر رہیں گے، اور افریقہ کی سرزمینوں میں کسی بھی موقع پر مسلمانوں کے دشمنوں سے الحاق نہیں کریں گے۔ چونکہ مجوسیوں نے خراج دینے اور مسلمانوں کا مطیع اور فرمانبردار رہنے کا اظہار کر لیا تھا، لہٰذا ان کے ساتھ صلح کو آخری شکل دے دی گئی تھی۔ جب عقبہ بن نافع نے ان کی صلح کی درخواست کو قبول کر لیا، تب مغ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے عقبہ بن نافع کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، بڑی ممنونیت اور شکر گزاری کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مغنی ڈرے ڈرے سہمے سہمے انداز میں عقبہ بن نافع کو مخاطب کر کے پوچھا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے لشکر میں کوئی آگ نہیں جل رہی، کیا آپ لوگ آگ کی پرستش نہیں کرتے؟ مغ کے ان الفاظ کے جواب میں عقبہ بن نافع کے چہرے پر تلخ اور طنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہنے لگا، ہم خالق کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، مخلوق کی پرستش نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں تم لوگ آگ کو روح کائنات اور خالق اعظم سمجھ کر اس کی پوجا کرتے ہو، لیکن اسلام کی روح سے یہ شرک عظیم ہے۔ آگ محض ایک توانائی ہے اور قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے،
اور پھر آگ پر انسانی غلبے نے بنی نوع انسان کی تاریخ بدل دی ہے، اور اب انسان آگ کو مختلف صورتوں میں استعمال کرنے لگا ہے۔ عقبہ بن نافع رکا، پھر مغ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، قدیم زمانے میں انسان آگ سے بہت ڈرتا تھا اور اسے ایک مقدس قوت سمجھ کر پوجا کرتا تھا۔ مذہبی تہواروں میں آگ کے دیوتا کی پرستش ہوتی تھی۔ کسی ایسی تقریب کا تصور آگ کے بغیر محال ہوتا تھا۔ عقبہ بن نافع کی اس گفتگو پر مغ مسکرایا اور کہنے لگا، اگر برا نہ مانے تو میں بھی کچھ کہوں۔ ہلکے سے تبسم میں جب سر ہلاتے ہوئے عقبہ بن نافع نے اجازت دی، تب مغ پھر بول اٹھا، آگ کی پوجا پاٹ ہم ہی نہیں کرتے، بلکہ اور بہت سی سرزمینوں میں بھی اس کی پوجا پاٹ اور پرستش کی جاتی ہے۔ ہند کی سرزمین میں اور ان کی قدیم کتابوں کے اندر آگ کے دیوتا کا ذکر ملتا ہے، جو کائنات کی روح تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ایران میں 4 عناصر یعنی مٹی، پانی، آگ اور ہوا کو دنیا کا خالق تصور کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر آگ کو اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ باقی عناصر پر آگ کو فوقیت حاصل ہے۔ مغ کے خاموش ہونے پر عقبہ بن نافع نے پھر اسے مخاطب کیا، کیا تم کسی رسول یا نبی کو نہیں مانتے؟ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مغ کہنے لگا، ہمارے اندر نبی مبعوث ہوا، اس کا نام زرتشت تھا۔ عقبہ بن نافع نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، کیا اس نے تمہیں آتش پرستی کی تعلیم دی تھی؟ جھوٹ نہ بولنا، سچائی پر رہتے ہوئے میرے اس سوال کا جواب دینا۔ جواب میں مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے مغ نے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، آتش پرستی ظاہر ہے زرتشت کی تعلیم نہیں تھی، بلکہ اس نے تو عبادت کے طریقوں کو سادہ بنانے کے لیے جلتی ہوئی آگ کے سامنے رہنا ضروری قرار دیا تھا۔ عام طور پر آگ سندل کی لکڑیوں سے جلائی جاتی تھی اور اس کے سامنے عبادت کی جاتی تھی۔ بعد میں لوگوں نے ناسمجھی سے کام لیتے ہوئے آگ کو ہی خالق تصور کر کے اس کی پرستش شروع کر دی۔ عقبہ بن نافع مسکرایا اور کہنے لگا، اگر تم تسلیم کرتے ہو کہ زرتشت نے آگ پرستی کی تعلیم نہیں دی تھی، تو پھر تم لوگ آگ کو کیوں پوجتے ہو؟ تم مجوسیوں کے مذہبی پیشوا ہو، تمہیں انہیں سمجھانا چاہیے کہ ساری کائنات اور ہر شے کا خالق صرف اللہ ہے اور صرف اسی کی بندگی اور عبادت کی جانی چاہیے۔ مغ اداس اور پریشان ہو گیا، کہنے لگا، اگر میں اپنی قوم کے سامنے جا کر یہ الفاظ کہوں تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آگ کی پوجا پاٹ غلط ہے، لیکن چونکہ یہ مذہب میں ایک رکن کی حیثیت سے جگہ پا گئی ہے، لہٰذا مجھ جیسے ایک فرد کا اسے ختم کرنا مشکل اور ناممکن ہے۔ یہ جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں یہ میرے رازدار ہیں۔ جو گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ واپس جا کر کسی سے بھی نہیں کہیں گے۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ وقتاً فوقتاً کبھی کبھی یا مستقل طور پر ہمیں کچھ مبلغ ہماری بستیوں اور شہروں کی طرف روانہ کریں، جو ان علاقوں میں لوگوں کو سچائی اور حقیقت کی طرف رہنمائی کریں۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں لوگ آتش پرستی ترک کر کے خالق حقیقی کی عبادت کرنے لگیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں آگ کے دیوتا ملوک کی عبادت کی جاتی تھی۔ قدیم روما میں ہسٹیا کے معبد کے نام پر مقدس آگ ضرور جلتی تھی۔ یہ لوگ کہیں جاتے تو آگ ضرور ساتھ لے جاتے تھے۔ اسے آج بھی اولمپک کی آگ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم سائبیریا کے غیر مہذب کورپان اور قبچقی قبائل اور قدر مہذب بریات قبائل آگ کے دیوتا کی پرستش کرتے تھے اور اس کے احترام میں آتش کدوں اور چوکیوں کو گندگی سے پاک رکھتے تھے۔ امریکہ اور میکسیکو کے اکثر قبائل بھی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قدیم یونانیوں کے ہاں بھی آگ تخلیق کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ ایک شخص میپراکلیٹس اس نظریے کا پرچار کیا کرتا تھا۔ یونانی دیو مالا میں پرولیتھیوس کا قصہ بھی ہے، جس نے انسان کو روشنی سے محروم اور دنیا کو تاریک دیکھا تو مقدس اولمپک کی آگ کو چرا کر زمین والوں کے حوالے کر دی اور دیوتاؤں کی نظر میں معطوب ہوا۔ آگ صدیوں تک مذہب کا حصہ رہی ہے۔ دیوتاؤں کے حضور قربانی دینے کا وسیلہ بھی آگ ہی ہوتی تھی۔ عہد نامہ عتیق میں بھی قربانی کی آگ کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ کتاب پیدائش میں حابیل اور قابیل کی قربانی کا قصہ بھی موجود ہے۔ حابیل کی قربانی کو آگ کے مقدس شعلے نے چھو کر جلا دیا تھا اور اسے قبول کر لیا تھا۔ آج بھی ہندو برہمنوں اور مجوسیوں کے اندر قربانی کی آگ جلتی رہتی ہے اور بھارت میں کئی مندر اگنی دیوتا کے نام سے منسوب ہیں۔
اسی طرح کئی پارسیوں کے آتش کدے ہیں جہاں ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ مغ کے مطالبے پر عقبہ بن نافع نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا، میں ضرور کچھ مبلغ مقرر کروں گا جو تم لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کریں گے، لیکن تم لوگ مل کر ان مبلغوں کا ساتھ دینا۔ شاید تم لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایران کے اندر وہ آگ جسے تم لوگ آتش زرتشت کے نام سے پکارتے تھے اور جو ہزاروں سال سے جلتی رہی تھی، جب ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آگ خود بخود بجھ گئی تھی۔ تمہارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ آگ زرتشت کی جلائی ہوئی تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ زرتشت کے نزدیک آگ کا وجود چند مقدس عناصر ہوا، مٹی، پانی اور آگ میں سب سے زیادہ پاک اور مقدس تھا، اس لیے زرتشت نے معبدوں میں آگ جلائی تاکہ اس کے سامنے عبادت کی جائے۔ رفتہ رفتہ صرف آگ ہی کی عبادت کا محور بن کر رہ گئی اور آگ کے خالق کو ایک طرف کر دیا گیا۔ یوں آتش زرتشت کی وجہ سے پارسی آتش پرست بن گئے۔ عقبہ بن نافع کی اس گفتگو پر مغ خوش ہو گیا تھا، اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ لوگ صاحب علم ہیں اور آپ کی گفتگو سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ اب مجھے واپس جانے کی اجازت دیجیے تاکہ میں اپنی قوم کو جا کر اس صلح کی خوشخبری دوں، اور ساتھ ہی آپ کے لیے خراج کی رقم کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ جواب میں عقبہ بن نافع نے بھی خوشی کا اظہار کیا، مغ کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح جب مجوسیوں نے خراج دینے اور آنے والے دور میں مسلمانوں کے باج گزار اور مطیع رہنے کا وعدہ کیا تو عقبہ بن نافع نے انہیں اپنے قلعوں میں حکمرانی کرنے اور اپنی طرز پر زندگی بسر کرنے کی اجازت دے دی۔ رومانوں کے دونوں سالاروں ہرکیولیس اور اساریان نے اپنے لشکر کے ساتھ تلسمان شہر کے عقبی حصے میں جو کوہستانی سلسلہ تھا وہاں کھلے اور محفوظ میدانوں میں پڑاؤ کر رکھا تھا۔ وہاں قیام کیے دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور مسلمانوں کے تلسمان پر حملہ آور ہونے کی دور دور تک کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس امر نے یقیناً ہرکیولیس اور اساریان کے علاوہ ان کے چھوٹے سالاروں کو بھی پریشانی اور ایک طرح کی جستجو میں مبتلا کر کے رکھ دیا تھا۔ کچھ سالار یہ سوچنے لگے تھے کہ شاید مسلمانوں کو یہ خبر ہو گئی ہے کہ رومنوں کا ایک لشکر تلسمان والوں کی مدد کے لیے پہنچ گیا ہے، لہٰذا مسلمانوں نے تلسمان کی طرف اپنی پیش قدمی کو روک دیا ہے یا مؤخر کر دیا ہے۔ کچھ سالار اس خیال کے بھی حامی تھے کہ شاید مسلمانوں کے سالار رومنوں کو تلسمان کے چکر میں ڈال کر کسی اور مہم کی ابتدا کر دیں، لیکن ہرکیولیس اور اساریان دونوں ہی ان مشکوک اور شبہات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ ایک روز شام کے قریب ہرکیولیس اور اساریان دونوں اپنے کچھ چھوٹے سالاروں کے ساتھ اپنے پڑاؤ کا جائزہ لے رہے تھے کہ چند گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے وہاں آ رکے جہاں ہرکیولیس اور اساریان اپنے چھوٹے سالاروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے قریب آنے والے اپنے گھوڑوں سے اترے۔ انہیں دیکھتے ہوئے ہرکیولیس اور اساریان کسی قدر پریشانی کا شکار ہو گئے تھے۔ پھر آنے والوں میں سے ایک ان کے قریب آیا اور دکھ بھرے انداز میں انہیں مخاطب کر کے کہا، مسلمانوں کا کوئی لشکر اب تلسمان شہر کا رخ نہیں کرے گا۔ جو خبریں ہم لے کر آئے ہیں وہ بڑی دل شکن اور تکلیف دہ ہیں، اور میں اور میرے ساتھی یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ شاید مسلمانوں نے ایسا سوچ سمجھ کر دانستہ طور پر کیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ مسلمانوں نے افریقہ میں مجوسیوں کے 4 بڑے قلعوں سوس، دلیلی، مسامدہ اور زرہون کو فتح کر لیا ہے۔ اتنا کہتے کہتے آنے والے اس مخبر کو رک جانا پڑا تھا، اس لیے کہ اس کی طرف تعجب سے دیکھتے ہوئے اساریان بول پڑا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں تو یہ خبر دی گئی تھی کہ مسلمانوں کا لشکر تلسمان پر حملہ آور ہونے کے لیے قیروان سے کوچ کر چکا ہے، اور آج تم یہ خبر لے کر آئے ہو کہ مسلمانوں نے مجوسیوں کے 4 شہروں پر حملہ آور ہو کر انہیں فتح کر لیا ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی اور ہمارا انتہا درجے کا نقصان اور زیاں ہوا ہے۔ اساریان جب خاموش ہوا تب ہرکیولیس بھی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہی مخبر پھر بول اٹھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو خبر ہمارے پہلے مخبر لائی تھی وہ حقیقت اور سچائی پر مبنی تھی۔ یقیناً مسلمانوں کا سپہ سالار عقبہ بن نافع ایک خاصا بڑا لشکر لے کر تلسمان پر حملہ آور ہونے کے لیے قیروان سے نکلا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے بڑے بڑے سالاروں میں سے محمد بن اوس، زہیر بن قیس اور دوسرے اعلیٰ پائے کے سالار بھی تھے، اور انہوں نے قیروان سے تلسمان کی طرف کوچ کیا تھا۔ کچھ فاصلہ بھی طے کیا تھا، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ مسلمانوں کا سالار اچانک پلٹا۔ تلسمان کا رخ کرنے کے بجائے اس نے مجوسیوں کے 4 شہروں کا رخ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس مخبر نے مجوسیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگ
اور اس کے نتائج کی تفصیل ہرکیولیس اور اساریان دونوں سے کہہ دی تھی۔ وہ مخبر جب خاموش ہوا تب انتہائی مایوسی اور کسی قدر غصے میں ہرکیولیس بول اٹھا، اس کا مطلب ہے ہم نے یہاں قیام کر کے اپنا وقت ضائع کیا ہی، اور اس میں ہمارے مخبروں کی کوتاہی بھی پنہا ہے۔ اگر مسلمانوں کا لشکر طلسمان کی طرف آنے کے بجائے مجوسیوں کے شہروں کا رخ کر گیا تھا تو اس کی خبر ہمیں بروقت ملنی چاہیے تھی۔ اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان مجوسیوں پر حملہ آور ہوئے، ان کے لشکریوں کو شکست دی، اور مجوسیوں نے انہیں خراج دینا قبول کر کے ان کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لی ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو افریقہ میں رومنوں کے مفادات کو پہلے سے زیادہ دھچکا لگا ہے۔ مجوسیوں کی ان صحراؤں کے اندر بڑی قوت اور طاقت تھی، اور وہ ہم سے تعاون ترک کر کے مسلمانوں کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لینا اس بات کی نشاندہی ہے کہ افریقہ میں رومنوں کے مفادات ڈگمگانے لگے ہیں۔ اتنا کہہ کر ہرکیولیس رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد آنے والے مخبروں سے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، میرے عزیز بھائیوں، اب یہ کہو کہ اس وقت مسلمانوں کا لشکر کہاں اور کس جگہ ہے؟ جواب دینے سے پہلے اس مخبر نے اپنا گلا صاف کیا، پھر بول اٹھا، مسلمانوں کے لشکر نے ابھی تک مجوسیوں کے شہروں کے قریب ہی پڑاؤ کر رکھا ہے۔ مجوسی ان سے پورا تعاون کر رہے ہیں، انہیں کمک اور ضرورت کا سامان بھی مہیا کر رہے ہیں، ساتھ ہی انہیں خراج کی رقم ادا کرنے کی پیشکش کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے سالار کے کیا ارادے ہیں ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں، اس لیے کہ جب اس نے اس مہم کی ابتدا کرنی ہوتی ہے یا کسی شہر پر حملہ آور ہونا ہوتا ہے تو وہ اپنے چند چیدہ سالاروں کو اپنے پاس بلا کر بڑی رازداری سے اپنی منصوبہ بندی مکمل کر لیتا ہے، اور اس کے بعد بڑی برق رفتاری سے اس پر عمل کرنے کا عادی ہے۔ اس پر اساریان اس مخبر کو مخاطب کر کے بول اٹھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ مسلمانوں کا سالار جو لشکر لے کر مجوسیوں پر حملہ آور ہوا تھا، عددی لحاظ سے اس کی کیا کیفیت ہے؟ جواب میں اس مخبر نے کچھ سوچا، شاید تخمینہ لگا رہا تھا، اس کے بعد کہنے لگا، میرے خیال میں جس قدر لشکر اس وقت آپ دونوں سالاروں کے پاس ہے، مسلمانوں کا لشکر بھی اتنا ہی ہوگا۔ کیا مجوسیوں کے پاس بڑا لشکر نہیں تھا اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ نہیں کیا تھا؟ اساریان نے غور سے مخبر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ جہاں تک مجوسیوں کا تعلق ہے تو ان کے پاس مسلمانوں سے کہیں بڑا لشکر تھا، لیکن مسلمانوں کے جنگ کرنے کا طریقہ نرالا، انوکھا اور عجیب ہوتا ہے۔ میں یوں کہوں کہ باقی اقوام کے لشکری میدان جنگ میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام نہ آئیں اور اپنی زندگی بچا کر نکل جائیں، جبکہ مسلمان لشکری پچھلی صفوں سے اگلی صفوں تک بڑی بیتابی، بڑی فداکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے سامنے آتے ہیں اور فدا ہو جانے میں اپنی ذات پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا کبھی نہیں ہوتا، اور پھر مسلمان لشکری موت سے نہیں ڈرتے۔ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ موت خداوند قدوس کی طرف سے مقرر اور متعین ہے، اس نے جب آنا ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس بنا پر مسلمان لشکری سر پر کفن باندھ کر میدان جنگ میں اترتے ہیں، اور ان کا ایک ایک لشکری ان کے دشمنوں کے دسیوں پر بھاری ثابت ہو جاتا ہے۔ مجوسیوں سے مقابلے میں بھی یہی معاملہ ہوا تھا، اگرچہ مجوسیوں نے مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن مسلمانوں نے ایسی جانصاری سے حملے کیے تھے کہ مجوسیوں کی صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ مجوسیوں نے اپنے ایک قلعے میں اپنا ایک لشکر بھی محفوظ کر رکھا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر مسلمانوں کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے، تب اس نے اس محفوظ لشکر کو بھی نکالا اور جنگ کی بھٹی میں جھونک دیا۔ لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ محفوظ لشکر بھی انہیں شکست اور ہزیمت سے نہ بچا سکا، اور مسلمانوں نے میدان جنگ میں ان کا خوب قتل عام کیا، اور مجوسیوں کو جب یقین ہو گیا کہ شکست ان کا مقدر بن چکی ہے تو وہ بھاگ کر قلعہ بند ہو گئی۔ اس کے بعد ان کا مخ شہر سے نکلا اور صلح کی بات کو آخری شکل دی گئی۔ مخبر جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک خاموشی رہی، ایک دوسرے کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ہرکیولیس اور اساریان کچھ سوچتے رہے۔ اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے اور ہرکیولیس بول اٹھا، میرے خیال میں ہمیں اب مزید یہاں قیام کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اندازہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سالار نے ہمیں چکما دیا ہے، اس نے شروع ہی میں یہ ارادہ رکھا ہوگا کہ پہلے وہ طلسمان کا رخ کرے گا، اور جب ہمارا کوئی لشکر طلسمان کے لیے جائے گا تو وہ مڑ کر مجوسیوں کے شہروں پر حملہ آور ہو جائے گا۔ اس میں مسلمانوں کا سالار اپنی اس تدبیر میں کامیاب بھی ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کی باریابی کو ختم کر کے اس کی کامیابیوں پر اپنی کامیابی کا قفل مسلط کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں
کہ مجوسیوں نے مسلمانوں کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لی ہوگی اور مسلمانوں کو خراج دینے کا بھی انہوں نے وعدہ کر لیا ہوگا۔ ایسا انہیں جنگ کے بعد کرنا پڑا ہوگا اور شکست کے بعد انہیں ایسا کرنا بھی چاہیے تھا، اسی میں ان کی بہتری اور تحفظ تھا۔ اتنا کہنے کے بعد ہرکلیوس رکا، لمحہ بھر کے لیے اساریان کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے جو قدم اٹھانا ہوگا وہ یہ کہ یہاں سے کوچ کرنے سے پہلے اپنی تیز رفتار قاصد مجوسیوں کی طرف بھجوانے چاہیے اور انہیں آگاہ کرنا چاہیے کہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کے لیے بر وقت پہنچنا چاہیے تھا، لیکن قدرت کی ستم ظریفی کہ ہم مسلمانوں کے چکمے میں آ گئے اور مسلمانوں کی طلسمان کی طرف پیش قدمی نے ہمیں دھوکے اور فریب میں ڈال دیا ہے۔ ہم طلسمان میں پڑے رہ گئے اور مسلمان مجوسیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں اطاعت پر مجبور کر گئے۔ اساریان میرے بھائی، جو کچھ میرے ذہن میں تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے، کہو تم اپنا آخری فیصلہ اور منصوبہ بندی کیا پیش کرتے ہو؟ اس پر اساریان مسکرایا اور کہنے لگا، ہرکلیوس، جو کچھ تم نے کہا ہے یوں جانو یہی میرے دل کی پکار اور آواز ہے۔ اساریان کے علاوہ جب دوسرے سالاروں نے ہرکلیوس کی تجویز سے اتفاق کیا تو مخبروں نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد ہرکلیوس اور اساریان دونوں حرکت میں آئے۔ پہلے انہوں نے تیز رفتار قاصد مجوسیوں کی طرف روانہ کیے اور خود کوچ کی تیاری کرنے لگے۔ ان کا ارادہ تھا کہ قاصدوں کو روانہ کرنے کے بعد وہ آنے والی شب کو آدھی رات کے قریب مجوسیوں کی طرف روانہ ہوں گے تاکہ ان کے وہاں پہنچنے تک ان کے مخبر مجوسیوں کے سرکردہ افراد سے بات چیت کر کے انہیں گفتگو کے نتیجے سے آگاہ کر سکیں۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد سب سے پہلے تیز رفتار قاصد مجوسیوں کی طرف روانہ کیے گئے۔ اس کے بعد ہرکلیوس اور اساریان اپنے دوسرے سالاروں کے ساتھ اپنی کوچ کی تیاریوں کو آخری شکل دینے لگے تھے۔ عقبہ بن نافع اپنے سالاروں اور لشکر کے ساتھ ابھی تک مجوسیوں کے علاقے میں پڑاؤ کر رکھا تھا۔ ایک روز عقبہ بن نافع جب اپنے لشکروں کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کر چکا تو ایک چھوٹے سالار کو حکم دیا کہ سارے سالار اس کے خیمے میں جمع ہوں۔ اس کا یہ حکم ملتے ہی چھوٹے بڑے سب سالار عقبہ بن نافع کے خیمے میں جمع ہو گئے۔ اس موقع پر سارے سالار ایک جستجو، ایک تجسس میں مبتلا تھے کہ عقبہ بن نافع کسی نئی مہم کی ابتدا کرنا چاہتا ہے یا مجوسیوں سے متعلق کوئی اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ بہرحال سارے سالار اس کے خیمے میں جمع ہو گئے۔ تب بڑے اطمینان اور سکون میں چند لمحوں تک عقبہ بن نافع اپنے سالاروں کی طرف دیکھتا رہا اور کہنے لگا، میرے مخبر آج ایک نئی خبر لے کر آئے ہیں اور میں امید بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ عقبہ بن نافع کے ان الفاظ پر چھوٹے بڑے سبھی سالار چونکے تھے، یہاں تک کہ اس نے پھر کہنا شروع کیا، کچھ مخبروں نے یہ اطلاع دی ہے کہ سوس، مسامدہ، دلیلی اور زرہون کے قلعوں کی اور شہروں کی مدد کے لیے زاب کی سلطنت کے حکمران کے علاوہ قفزہ کے بادشاہ ایلیکس نے اپنے اپنے لشکر بھیجے تھے تاکہ ہم لوگ مجوسیوں پر قابو نہ پا سکیں، اور جب ہم نے مجوسیوں کو شکست دی تو شکست خوردہ مجوسی تو نزدیک ترین والے قلعے میں محصور ہو گئے، جبکہ زاب کے بادشاہ کے علاوہ قفزہ کے بادشاہ کے جو عساکر تھے وہ پہلے مجوسیوں کے دوسرے قلعوں کی طرف بھاگے، پھر وہاں سے اپنے اپنے علاقوں کی طرف بھاگ گئے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی مناسب موقع پر زاب کی سلطنت کے علاوہ قفزہ کے بادشاہ پر بھی ضربیں لگائی جائیں۔ اول تو انہیں ہمارا فرمان بردار بنائیں گے، اور اگر انہوں نے ہماری اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر افریقہ کے دوسرے علاقوں کی طرح ان کی مملکتوں پر بھی قبضہ کر کے اپنی حکمرانی میں شامل کر لیں گے۔ کیا اس سلسلے میں تم میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ عقبہ بن نافع کے اس سوال پر کچھ دیر تک محمد بن اوس، حنس بن عبداللہ، زہیر بن قیس، نعیم بن حماد اور دوسرے سالار آپس میں مشورہ کرنے لگے تھے۔ ان سب کی نمائندگی کرتے ہوئے زہیر بن قیس بول اٹھا، امیر، آپ کا کہنا درست ہے، زاب کی سلطنت کے علاوہ قفزہ کے حکمرانوں پر ہمیں ضرب ضرور لگانی چاہیے، لیکن مناسب موقع پر، اس لیے کہ مجوسیوں کو ہم نے ابھی زیر کیا ہے، انہوں نے خراج دینے کا وعدہ کیا ہے، ساتھ ہی وہ اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں آج نہیں تو کل یہ خراج کی پہلی قسط ادا کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم سب کا خیال ہے کہ یہاں سے تیز رفتاری کے ساتھ کوچ کیا جائے اور زاب اور قفزہ پر حملہ آور ہونے سے پہلے طلسمان کا رخ کیا جائے۔ زہیر بن قیس یہیں تک کہنے پایا تھا کہ رک گیا۔ اس کے بعد عقبہ بن نافع کے کچھ نوجوان نمودار ہوئے، وہ مسلمانوں کے مخبر تھے۔ انہیں دیکھ کر عقبہ بن نافع ہی نہیں بلکہ باقی سالار بھی چونکے تھے۔
چونکہ عقبہ بن نافع نے جب انہیں اندر آنے کے لیے کہا تو وہ خیمے میں داخل ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ پھر انہیں عقبہ بن نافع نے مخاطب کر کے کہا، گو ہم سب ایک اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، لیکن تمہاری آمد بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر آنے والوں میں سے ایک عقبہ بن نافع کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، رومنوں کو شروع میں یہ خبر پہنچی تھی کہ ہم طلسمان پر حملہ آور ہونے والے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے 2 سالاروں ہرکیولیس اور اساریان کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا لشکر طلسمان کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ رومنوں کا وہ لشکر طلسمان کی پشت پر جو کوہستانی سلسلہ ہے اس کے اندر کئی دن تک پڑاؤ کیے رکھا۔ پھر اچانک ان مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ مسلمان طلسمان کو فراموش کر کے مجوسیوں کے شہروں پر حملہ آور ہونے کے لیے مجوسیوں کے شہروں پر حملہ آور ہوئے اور انہیں شکست دے کر انہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا ہے۔ لہٰذا رومنوں کے دونوں سالاروں ہرکیولیس اور اساریان کو اس خبر نے حیران اور ششدر کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ وہ اپنا لشکر لے کر طلسمان سے نکلے اور ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں، اور اپنے آگے انہوں نے اپنے کچھ قاصد بھی پارسیوں کی طرف روانہ کر دیے ہیں تاکہ ان سے بات چیت کر کے ہمارے خلاف ایک محاذ بنایا جائے۔ رومن چاہتے ہیں کہ باہر سے ہم پر حملہ آور ہوں اور اپنے قلعوں سے نکل کر مجوسی ہم پر ضرب لگائیں، اس طرح ان حملوں کے باعث مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا جائے۔ اتنا کہنے کے بعد جب مخبر رکا تب پہلے تو عقبہ بن نافع نے آنے والے ان جاسوسوں کا شکر ادا کیا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، اب تم سب جا کر آرام کرو، اس کے بعد حسب سابق اپنے کام میں لگ جانا۔ میں نے اپنے سارے سالاروں کو جو اپنے خیمے میں جمع کیا ہے تو اب میں ان سے طلسمان کے متعلق ہی فیصلہ کروں گا۔ عقبہ بن نافع کے کہنے پر وہ مخبر خیمے سے نکل گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی، یہاں تک کہ عقبہ بن نافع نے پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اگر رومنوں کا لشکر ہرکیولیس اور اساریان کی سرکردگی میں طلسمان سے ان علاقوں کا رخ کر رہا ہے تو ہم رومنوں کو مزید حیرت اور تجسس میں ڈالیں گے۔ آج ہی رات عشاء کے بعد ہم یہاں سے کوچ کریں گے اور طلسمان کا رخ کریں گے۔ رومنوں کا لشکر یقیناً سفر کرتے ہوئے مجوسیوں کے شہروں اور قلعوں کا رخ کرے گا، جو کاروانی نوعیت کا ہوگا، جس پر عموماً قافلے اور مسافر سفر کرتے ہیں، لیکن ہم اس شاہراہ کا رخ کریں گے، اس شاہراہ کے متوازی صحرا کے اندر رہتے ہوئے انجانے راستوں پر ہم طلسمان کا رخ کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس وقت رومنوں کا لشکر مجوسیوں کے شہروں کے پاس پہنچے اس وقت تک ہم صحرا کے اندر یلغار کرتے ہوئے اپنی رفتار کے ساتھ اپنے سامنے مسافتوں کو سمیٹتے ہوئے طلسمان پہنچ جائیں گے۔ رومنوں کے لشکر نے مجوسیوں کے ہاں ہی قیام کیا ہوا ہے تو ہم طلسمان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم ایسا کر گزریں تو ساتھیوں یاد رکھنا کہ یہ ہماری طرف سے رومنوں کی کمر پر ایک کاری ضرب ہوگی۔ اس کے علاوہ طلسمان ایک اہم شہر ہے اور اس پر قبضہ کرنے سے نہ صرف ہمارے علاقوں میں اضافہ ہوگا بلکہ ہماری دفاعی حیثیت مضبوط اور مستحکم ہو کر رہے گی۔ عقبہ بن نافع کے سارے سالاروں نے عقبہ بن نافع کی تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر سوچتا رہا، یہاں تک کہ پھر استفہامیہ انداز میں اس نے اپنے سالاروں کو مخاطب کیا، میرے عزیز ساتھیوں، یہ کہو کہ مجوسیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس وقت ہم اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرتے ہیں اور طلسمان کا رخ کرتے ہیں اور ہماری جگہ رومنوں کا لشکر یہاں پہنچتا ہے تو کیا ہمارے جانے کے بعد یہ مجوسی رومنوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے اور جو خراج دینے کا وعدہ انہوں نے ہم سے کیا ہے اس پر قائم رہیں گے؟ میرا ارادہ تھا کہ خراج کی رقم وصول کرنے کے بعد یہاں سے اپنے شہر قیروان کا رخ کیا جائے، لیکن اب حالات چونکہ تبدیل ہو گئے ہیں، لہٰذا آج ہی رات ہمیں یہاں سے کوچ کرنا ہے اور طلسمان کا رخ کرنا ہے۔ میرے خیال میں طلسمان کو فتح کرنے کے بعد اپنے کچھ قاصد مجوسیوں کی طرف روانہ کیے جائیں اور ان سے خراج کا مطالبہ کیا جائے، پھر دیکھیں گے کہ رومنوں کے یہاں آنے کے بعد ان مجوسیوں کا کیا عمل ہوتا ہے۔ عقبہ بن نافع کی اس تجویز سے سب سالاروں نے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد عقبہ بن نافع اٹھ کھڑا ہوا، سارے سالاروں کے ساتھ باہر آ گیا، کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے بعد لشکرگاہ کی ہر چیز کو سمیٹ کر آندھی اور طوفان کی طرح عقبہ بن نافع طلسمان کا رخ کر رہا تھا۔